تحمیدات تمجیدات، تسبیحات تقدیسات، تکبیرات و تحلیلات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار، اور انگنت لا تعداد کروڑا درود و سلام بالعموم تمام پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور بالخصوص امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، امام کائنات، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی نوع انسانیت کی ہدایت کے لیے آخری پیغمبر کے طور پر مبعوث فرمایا۔ عزیزان محترم، انسان کے پاس سب سے قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہے، اور اہم ترین ذمہ داری اس ایمان کا تحفظ ہے، اس کی حفاظت ہے۔ اگر ایمان کا تحفظ ہے تو یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کی اساس ہے، اور اگر ایمان کا تحفظ نہیں ہے تو پھر آپ جو چاہیں کر لیں، نہ دنیا میں کامیابی ہے اور نہ آخرت میں کامیابی ہے۔ اس ایمان کے تحفظ کا جو بہترین ذریعہ ہے، بہترین ذریعہ، وہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان ہے۔ اگر ایمان کا تحفظ چاہیے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا کر دیں۔ یہ پوری ایمانداری کے ساتھ اس محبت کا حق ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان، حدیث کے الفاظ ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ راوی فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ تم لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے، گویا کہ تمہارا ایمان اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، اس ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تمہارے والدین سے، تمہاری اولاد سے، کائنات کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے جو ایمان ہے اس کا تحفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ محبت کیسے حاصل ہو؟ اس محبت کے تقاضے کیا ہیں؟ اچھا، اگر دیکھا جائے نا تو ان تقاضوں کو ہم جانتے ہیں، ہر شخص جانتا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم کسی بھی وجہ سے ان کو بائی پاس کر دیں، ورنہ محبت کے تمام تقاضوں کو ہم جانتے ہیں۔ دیکھیں، اگر کسی شخص کو اپنے والدین سے محبت ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ محبت کے تقاضے کیا ہوں گے؟ پہلے وہ اپنے والد کے ذات سے محبت کرے گا۔ ذات سے محبت کے تقاضے کیا ہیں؟ کہ اس کا خیال رکھے گا، صحت کا خیال رکھے گا، یعنی نہ بدتمیزی کرے گا اور نہ بدتمیزی برداشت کرے گا۔ یہ ایک ذات سے محبت ہے۔ پھر اس محبت کا دوسرا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے باپ کا فرمان بردار ہوگا، اطاعت گزار ہوگا، بات مانے گا۔ اور بات ماننے کے دو طریقے ہیں۔ ایک، ہم بات مان تو لیتے ہیں لیکن دل میں برا لگ رہا ہوتا ہے کہ یار کہاں پھنسا دیا۔ نہیں، جس کو واقعی محبت ہے نا اپنے باپ سے تو وہ دل سے اطاعت کرے گا، دل سے فرمان برداری کرے گا، یعنی کہ برا نہیں مانے گا۔ اور تیسری بات یہ کہ
اگر اس کا والد اسے یہ کہہ دیں کہ بیٹے فلاں جگہ چلنا ہے، آپ میرے پیچھے آ جاؤں، تو وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا کہ اس جگہ کا تو میں نے سن رکھا ہے، مجھے پتہ ہے، میں ویسے پہنچ جاؤں گا. نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. وہ اپنے والد کے پیچھے ہی چلے گا، جس طرح باپ نے کہا اسی طرح چلے گا. یہ ایک محبت کا معیار ہے. اس میں سے کوئی بھی ایک چیز آپ کم کر دیں، محبت ختم ہو جائے گی. آپ کہنا نہ مانیں، محبت ختم ہو جائے گی، چاہے آپ کتنا بھی دعویٰ کر لیں. باپ کہتا ہے بیٹے میرے پیچھے آ جائیں، آپ پیچھے نہ جائیں، محبت ختم ہو جائے گی. تو گویا کہ محبت کا جو معیار ہے وہ 3 چیزوں پر ہے. 3 چیزوں پر محبت کا معیار ہے. ایک تو ذات سے محبت، ذات سے محبت. دوسری بات سے محبت، اطاعت کرنا. اور تیسری عمل سے محبت کرنا، یعنی کہ ایسے کرنا ہے تو ایسے ہی کرنا ہے، جس کو ہم اتباع کا لفظ کہتے ہیں. یعنی ذات سے محبت، بات سے محبت اور اتباع، یہ 3 چیزیں ہیں. جو شخص ان کو اپنا لے یہ محبت کو پا لے گا اور اپنے ایمان کا تحفظ کر لے گا. اگر ان تینوں میں سے ایک بھی کم ہو گئی تو یقین کر لیں محبت بھی غلط ہے اور ایمان بھی برباد ہو جائے گا. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان ہے، اور ایمان کے یہ محبت کے یہ 3 تقاضے ہیں. ان تقاضوں کو پورا کرنا ہے. ورنہ آپ دیکھیں اگر محض ذات سے محبت ہو تو آپ کے علم میں ہے کہ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کی ہے، انتہا کی محبت کی ہے. شیب ابی طالب گھاٹی میں جب مشرکین مکہ نے آپ سے مقاطعہ کر لیا تھا، بائیکاٹ کر لیا تھا، تو ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر، اپنے گھر والوں کو لے کر اس گھاٹی میں جا کر چھپ گئے تھے 3 سال تک. جہاں پوزیشن یہ تھی کہ جوتے کے چمڑوں کو بھگو بھگو کر کھایا گیا تھا. ورنہ اگر کچھ ہمدرد لوگ تعاون نہ کرتے تو یہ بھوک سے مر جاتے. ایسے موقع پر بھی ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو نہیں چھوڑا. یہ ایک محبت کی انتہا ہے نا، یہ ذات سے محبت کی انتہا ہے. لیکن اطاعت نہیں کی، اتباع نہیں کی. آپ مجھے بتائیں کہ اس محبت نے کوئی فائدہ دیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جہنم میں بے شک سب سے ہلکا عذاب ہوگا. کہ ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ جہنم کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی، اور ایک میں آتا ہے کہ پیروں کے نیچے 2 انگارے رکھ دیے جائیں گے جہنم کے، جس سے دماغ کھولے گا، شعلے نکلیں گے دماغ سے. یعنی یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا، اور وہ سمجھ رہا ہوگا کہ سب سے بدتر عذاب دیا جا رہا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا ذات سے محبت نے کوئی فائدہ دیا؟ ذات سے محبت سے کوئی فائدہ نہیں حاصل نہیں ہوا جب تک کہ بات نہ مانی جائے، اطاعت نہ کی جائے. اور یاد رکھیں اطاعت بھی وہ جو دل سے مانی جائے. یعنی اطاعت بات مان لی لیکن دل میں گھٹن ہو گئی، نہیں یار ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے تھا، تو اللہ کی قسم ایمان نہیں ہے. آپ سورہ نساء اٹھائیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 65 ہے غالباً. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قسم ہے تیرے رب کی. غور کریں، رب تعالیٰ قسم کھائے، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ ایک تاکید ہے، تاکید کہ فلا وربک لا یؤمنون. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قسم ہے تیرے رب کی، یہ تمام لوگ لا یؤمنون ایمان والے ہیں ہی نہیں. اللہ کی نظر میں ایمان والے نہیں ہو سکتے. اللہ اکبر، اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے. کب تک؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم.
جب تک کہ یہ اپنے اشجار میں، اپنے اختلافات میں، اپنے معاملات میں آپ کو جج نہ بنائیں، فیصل نہ بنائیں، آپ اپنے معاملات، اپنے اختلافات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش نہ کریں، اللہ کی نظر ایمان والے نہیں ہیں۔ اور کریں کیا کہا کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں جب تک آپ کو فیصل نہ بنائیں، جج نہ بنائیں، اپنے معاملات میں، اپنے اختلافات میں آپ کے سامنے پیش نہ کریں۔ اور کریں اچھا، اگر کوئی شخص اپنے اختلافات، اپنے معاملات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دے تو کہ ایمان والا ہو گیا؟ نہیں، ابھی نہیں۔ غور کریں، یعنی جو شخص اپنے معاملات، اپنے اختلافات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دے تو ایمان نہیں، ابھی بھی ایمان والا نہیں ہوا، بلکہ اس کو مانے، عمل کرے اور یقین کرے ماننے کے بعد بھی ابھی ایمان والا نہیں ہوا۔ کب تک کہ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، جب تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو سن کر دل میں اگر اس نے تنگی بھی محسوس کر لی، مان تو لیا لیکن دل میں تنگی آ گئی، اب یار مجھے تو نقصان ہو رہا ہے، ارے میں تو یہ سوچ رہا تھا، اللہ کی قسم بات مان لی، تنگی آ گئی، ایمان والا نہیں ہے۔ ذرا سمجھیں بات کو، اطاعت کو سمجھیں، یعنی فیصل نہ بنانا ایمان نہیں ہے، فیصل بنا لیا، جج بنا لیا، معاملات پیش کر دیے، اس کو مانا تو صحیح لیکن دل میں تھوڑی سی خلچ رہ گئی کہ یار ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا ہو جاتا، ایسا کر لیا جاتا، اللہ کی قسم بھی میں ایمان والا نہیں ہے۔ کہا کہ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، کہ جو فیصلہ آپ کر دیں اپنے دل میں تنگی بھی محسوس نہ کریں بلکہ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اپنے سنیں، اور اگر سوچ میں کوئی فرق ہے تو اللہ کا شکر ادا کر کے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ہدایت دے دی، جو غلط بات میرے ذہن میں تھی وہ نکال دی، دل سے تسلیم کر لے۔ تو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا ہے؟ ایک تو ذات سے محبت، ذات سے محبت، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذات سے محبت بھی تقاضا کرتا ہے کہ گیٹ اپ بھی ایسا ہی ہو جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی تو محبت تقاضا کیا کہ داڑھی ہونی چاہیے، یعنی گیٹ اپ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے، ذات سے محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات برداشت نہ کرے یہ بھی ایک محبت ہے، توہین برداشت نہ کرے یہ بھی ایک محبت ہے، یہ ذات سے محبت ہے۔ اور دوسری بات یعنی اطاعت کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، بات مانی جائے، اگر بات نہ مانی جائے تو یقین کر لیں کہ ایمان نہیں ہے۔ اور اطاعت بھی دل کے ساتھ کی جائے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا کل امتی یدخل الجنہ الا من ابا، کہ میری پوری کی پوری امت جنت میں جائے گی الا من ابا، جو جانے سے انکار کر دیں۔ قالوا من ابایا یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون شخص ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ قال، تو آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کر لی، اور اطاعت آپ سن چکے ہیں، یعنی دل سے جس نے میری اطاعت کر لی جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی، دل سے اطاعت نہیں کی، جہنم میں جائے گا، اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، بات کو ماننا اور وہ بھی دل کے ساتھ ماننا، دل کی گہرائی سے ماننا، یہ محبت کی دلیل ہے، یہ محبت کی دلیل ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں بظاہر اطاعت تو منافقوں نے بھی کی ہے نا، دیکھیں منافقوں نے دعوے بھی کیے، منافقوں نے نمازیں بھی پڑھی ہیں، منافقوں نے زکوٰۃ بھی دی ہے، روزے بھی رکھے،
دیکھیں منافقوں نے دعوے بھی کیے جس طرح آپ لوگ خود سنتے ہیں. آپ سورہ منافقون کی پہلی آیت ہی پڑھ لیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک رسول اللہ